اور علی، شیخ علاء الدین بھی نام بھی ہے اور آپ کا علی نام بھی ہے، دونوں نام ہیں آپ کے، اور ملا کر کے آپ کو شیخ علاء الدین علی کہا جاتا ہے۔ مخدوم آپ کا لقب ہے، ماہمی آپ کا محلہ ہے، اس لیے آپ کو ماہمی کہتے ہیں۔ آپ عربی النسل ہیں، یعنی عرب کے رہنے والے ہیں، آپ کے آبا و اجداد عربی ہیں، اور عربی بھی ایسے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہیں سب کہ آقا علیہ السلام کا خاندان کون سا تھا؟ ہاشمی، اور آپ کا ددیال خاندان جو تھا، باپ کا خاندان ہاشمی یعنی ددیال تک، اور پھر اس کے بعد جو پردادا جو آتے ہیں وہ تھا قریش۔ تو قریش کی جہاں ایک ہاشم شاخ تھی، ایک امیہ شاخ بھی تھی، خاندان امیہ، اور اسی قریش خاندان میں سے ایک قبیلہ تھا، ایک شاخ تھی جس کو نوائد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس کو نائتا کہتے تھے، نون الف اور حمزہ کا بریکٹ دے کے اور توئے اور چھوٹی ہاں، نائتا۔ یہ خاندان قریش کی ایک شاخ تھی، ایک قبیلہ تھا، اسی نائتا قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، مخدوم ماہمی ہے۔ تقریباً 200 ہجری کے قریب، آج 1443 چل رہی ہے، 200 ہجری کے قریب آپ کے آبا و اجداد عرب سے ہجرت کر کے، اس وقت بادشاہت اور ملوکیت کا ایسا دورہ تھا کہ جو عاشقان اہل بیت تھے ان کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہو رہے تھے، تو آپ کے آبا و اجداد 200 ہجری کے قریب ہجرت کر کے، یعنی عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اور ہندوستان جب آئے تو ہندوستان میں ان کی جو کشتی آن کے لگی جس بندرگاہ پہ، وہ ماہم کی بندرگاہ تھی، یہاں پر آن کے کشتی لگی، یہاں پر اترے، اور کیونکہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، اس وقت ماہگیر رہا کرتے تھے چند، تو آپ کے آبا و اجداد پھر ماہم میں نہیں رکے، بلکہ چل کر سیدھے ماہم سے نکل کر کلیان پہنچ گئے، اور کلیان میں جا کر کے آباد، اور یہ نائتا قبیلہ جو عربی النسل تھا، اس نے کلیان میں پھر پروان چڑھائی۔ ظاہر بات ہے اس خاندان کے لوگ بڑھتے چلے گئے، پھر کچھ لوگ ان میں ایسے ہوئے کہ پھر ماہم میں بھی آباد ہو گئے آ کر، اسی نائتا قبیلے، اور جب ماہم میں آباد ہوئے آ کر تو پھر یہاں یہ قبیلہ پھیل گیا۔ اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد، وہ 13 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 23 ہجری تک رہتا ہے، 10 برس۔ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جو صحابہ کرام تشریف لائے وہ 15 ہجری میں آئے، اور 15 ہجری میں جب آئے تو وہ بھی کشتی چلتی تھی اس وقت، تو اس وقت اس پورے مہاراشٹر جو آج کہلاتا ہے، سمندری علاقے پر کوئی بھی بندرگاہ نہیں تھی، صرف ایک بندرگاہ تھی کہ جہاں پر لوگ اترتے تھے آ کر، وہ تھی تھانہ، جس کو عربی میں تانا کہتے ہیں، جو آج ایک ڈسٹرکٹ ایک ضلع ہے مہاراشٹر کا اور ممبئی سے نزدیک ہے، جس کو ہم تھانے کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام کی جماعت آئی، یعنی اس سرزمین کو جو ہندوستان کی سرزمین کہلاتی ہے وہ تھانہ کی زمین تھی، کہ جس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس نے سب سے پہلے اگر آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے قدموں کا بوسہ دیا تو وہ تھانہ کی زمین تھی، اور وہاں اگر کیا بات کریں، آج بھی آپ رپورٹ نکال لے جا کے، آپ راگوڑی تھانہ ہے نا، راگوڑی نام سنا ہوگا، میرے اکثر بیان ہوئے ہیں، راگوڑی میں چلے جائیں، بہت سارا علاقہ ہے، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہاں کے جو اپنے آپ کو صحابہ کرام کی نسل کا مانتے ہیں، اور وہ ہوں گے بھی، کیونکہ جب صحابہ آئے اور یہیں مقیم ہو گئے تو پھر ظاہر باتیں ان کی نسلیں بڑھی۔ یہ تاریخی معلومات تھی جو آپ کو میں نے بتا دی، اور میں نے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا، جو ہر شہر کا ایک گزٹ ہوتا ہے، تاریخی بک ہوتی ہے، تاریخی کتابیں ہوتی ہیں، تو میں نے ممبئی کی جو
گزٹ ہے، اور 3 نمبر کا جو گزٹ ہے جلد ہے اس میں میں نے پڑھا، اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اسی میں مخدوم ماہمی کا ذکر ہے۔ بہرحال دوسری بات اور بتاؤں کہ یہ جو ممبئی ہے نا، ممبئی آج کیا ہے، یہ جس کو کہا جاتا ہے نا ہندوستان کا دل، ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے اس کو، اور شاید ہندی میں اس کو مایا نگری بولتے ہیں، بہت سارے خطاب ملتے ہیں اس کو۔ اگر ہم تاریخی جائزہ لیں تو یہ تھا کیا، یہ 7 جزیرے تھے، 7 پانی میں ٹاپو تھے جگہ جگہ جگہ، اور وہ 7 جزیرے قلابہ تھا، ایک مجگاؤں تھا، ایک پریل تھا، ایک ورلی ہے، ایک سائن ہے، ایک مائم ہے، اور ایک ممبئی ہے۔ اب ممبئی ہے، پہلے بمبئی تھا۔ یہ 7 چھوٹے چھوٹے ٹاپو تھے سمندر میں۔ گجرات کے جو احمد شاہ، مظفر شاہ جو نام سنا ہوگا، ان کی حکومت تھی یہاں اس دور میں۔ یہ تو ایک ولی کا کراماتی کرشمہ ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ اللہ کے ولی کا صدقہ ہے، برکت ہے کہ یہ قلابہ، مجگاؤں، پریل، ورلی، سائی، مائی، یہ چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ پانی میں دکھتے ہوئے ٹیلے تھے، اللہ نے مخدوم ماہمی کی برکت سے اس شہر کو ایسا عظیم بنا دیا کہ ہندوستان تو ہندوستان، دنیا کے کوئی ملک، کوئی شہر شاید ہی شاد و ناز بچا ہو کہ جس نے اس سرزمین یعنی شہر ممبئی میں قدم نہ رکھا ہو۔ ہر علاقے کے لوگ آئے، اس 7 جزیروں کو جوڑ کر ایک شہر بنا، اس کی بدولت بنا، یاد رکھیں اللہ کے ولی کی بدولت بنا، جن کو مخدوم ماہمی کے نام سے جانتے ہیں۔ بہرحال تو جب آپ کے آباء و اجداد کی اور اس نسل کی، نوائتہ قوم کی اور قبیلے کی، نائتہ قوم کی جب بڑھتی گئی تو ماہیم میں بھی آباد ہو گئے، ادھر بھی آباد ہو گئے۔ ایک وقت آیا پھر جب صدیاں گزر گئیں تو پھر ایک وقت آیا کہ اسی نائتہ قبیلے کے رہنے والے کلیان میں ایک نوجوان جس کا نام شیخ احمد ہے، جس کا نام شیخ احمد ہے، کلیان میں رہنے والا ایک نوجوان ہے، بڑا حسین ہے، بڑا زہد و ورع، تقویٰ اور پرہیزگاری کا مالک ہے، بہت بڑا دین کا عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ اس کے لیے ایک رشتہ جاتا ہے اسی ماہیم سے، ایک ایسی خاتون کا، ایک ایسی اسلامی، سمجھ لیجئے خواتین میں سے چمکتے ہوئے ستارے کا، جس کا نام بی بی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بی بی فاطمہ کا اور نکاح ہوتا ہے شیخ احمد جو کلیان میں رہتے ہیں۔ یہ دونوں جب عروس باشی میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت شیخ احمد کی سلب سے اس نطفے کو منتقل کر کے رحمِ بی بی فاطمہ میں ڈالتا ہے، اور وہ نطفہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے جب انسانی شکل لیتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام شیخ علاء الدین یا علی رکھا جاتا ہے، جو آگے چل کر مخدوم ماہمی کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ بھی غائبہ تھے، بہت ولی کاملہ تھی، اور اللہ نے ان کو بھی بہت بڑا زہد، بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری کا مالک بنایا تھا۔ تو یعنی مخدوم ماہمی کی کلیان جو ہے وہ تلیال ہے، اور ماہم جو ہے یہ ننیہال ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 12 برس کی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی والدہ کلیان سے پھر یہیں آ گئی ماہم، اور یہیں آپ رہ رہے ہیں، اور یہیں پر بھی قیام کر دیا آپ نے۔ مگر ایک فکر تھی بڑی، اور وہ فکر یہ تھی کہ میرا یہ بیٹا کسی بھی طریقے سے علم معرفت کا حامل بن جائے۔ علم ظاہری تو آپ کے والد نے پڑھا دیا تھا، جو علوم ظاہری تھے، منقولات ہو، معقولات ہو، یہ سب آپ کے والد نے آپ کو پڑھا دیا تھا، بہترین عالم بنا دیا تھا، بہترین فقیہ بنا دیا تھا، بہترین محدث بنا دیا تھا۔ میں شاید آخر میں بھول جاؤں، اتنے بڑے عالم مخدوم ماہمی، اور میں نے مخدوم ماہمی کو، میں جب ممبئی نہیں آیا تھا تب میں نے پڑھ لیا تھا، اس کو یاد
میں نے کبھی تجارت بھی نہیں کی تھی، کبھی آیا بھی نہیں تھا ممبئی، تب میں نے اپنے وطن میں دوران تعلیم کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے مخدوم ماہیمی کو پڑھ لیا تھا، اور مخدوم ماہیمی کی ایک تفسیر میرے ہاتھ آئی تھی جس کو تفسیر رحمانی کہا جاتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو قرآن کی تفسیر ہے، واحد ایسی تفسیر لکھی ہے آپ نے کہ بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو تفسیریں ملیں گی اسلام کی سرزمین پر مسلمانوں کے درمیان میں، مگر واحد تفسیر رحمانی ایسی تفسیر ہے مخدوم ماہیمی کی کہ 114 صورتیں ہیں، اور جس صورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں اور جس صورت کی بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہیں تو اس بسم اللہ کی تفسیر ہی ایسی کرتے ہیں کہ ساری صورت کا لب لباب اس میں لا دیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی اس وقت عالم اسلام میں اگر سب سے بڑی مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی پوری دنیا کے اندر، وہ جامعہ ازہر ہے مصر میں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، جامعہ ازہر ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں، اور ایک جامعہ ازہر کی یونیورسٹی کے عالم کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مصر سے پڑھ کر آیا ہے، آپ نے نام سنا بھی ہوگا۔ جامعہ ازہر یونیورسٹی کے اندر عالم اس وقت بنتا ہے جب مخدوم ماہیمی کی تفسیر پڑھ لیتا ہے، وہ کورس میں شامل ہے، وہ عالم کے کورس میں شامل ہے مخدوم ماہیمی کی تفسیر، تفسیر رحمانی۔ یہ آپ کے علم کا معاملہ ہے، اور یہ کون سا علم ہے جو آپ کے والد نے آپ کو دیا، شیخ احمد علی رحمہ نے، انہوں نے پڑھایا، مگر علم معرفت کے لیے ماں بے چین تھی، اور آپ خود بھی بے چین رہا کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہو مجھے کوئی ایسا مل جائے کہ جو میرے سینے کو علم معرفت کا سمندر بنا۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اجازت دیں اور میں سفر کروں اور میں علم معرفت حاصل کروں، تو آپ نے فرمایا تھا بیٹا اب تو ہی تو میرا ہے، میرے پاس تو کوئی رہتا نہیں ہے، تجھے دیکھ کر سکون مل جاتا ہے، اگر تو بھی چلا گیا تو میرے لیے بڑا عجیب مسئلہ ہو جائے گا۔ مگر یہ جملہ آپ کی والدہ کو ایسے کر کے دل میں لگ گیا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال والدہ نے کچھ نہیں کہا، آپ صبح صبح چہل قدمی کرتے تھے، ٹہلا کرتے تھے دریا کے کنارے۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، دیکھا کہ بڑا خوبصورت کوئی بزرگ سفید لباس پہنے تھے، بڑے حسین ہیں، قریب پہ سلام کیا، انہیں سلام کا جواب دیا، انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی علم معرفت سکھا دے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، تمہیں علم معرفت سیکھنا ہے تو صبح کو روزانہ یہاں آ جایا، صبح کو یہیں آ جایا کرو صبح کو، اور میں تمہیں سکھاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کیسے سکھائیں گے مجھے، آپ کون ہیں کیا نہیں ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو راز میں رکھنا، بتانا کسی کو مت، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہاری تعلیم کے لیے، اور میرا نام حضرت خضر ہے۔ تو آپ کے روزانہ ان سے درس لیا کرتے دریا میں جا کر، شاید وہ جھنڈا ونڈا بنا ہوا بھی دیکھا نا آپ نے، ہاں اس میں دریا میں جھنڈا بھی بنا ہوا کہ یہاں حضرت خضر پڑھاتے تھے آپ۔ ارے بھائی جس کو حضرت خضر پڑھاتے ہیں تو پھر اس کے علم کا کیا معاملہ ہوگا، کیا اس کی طاقت ہوگی؟ تو آپ جاتے تھے، جب کچھ دن گزر گئے تو آپ کی والدہ نے پوچھا بیٹا ایک بات تو بتا علی، تو روزانہ پابندی سے جاتا کہاں ہے؟ تو کیونکہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ ذکر مت کرنا، تو آپ کو جواب دینے میں بڑا پس و پیش ہوا، مگر دوسری طرف ادب والدہ ملحوظ تھا کہ ماں نے سوال کیا ہے اور ماں کو جواب نہ دوں تو بڑا عجیب مسئلہ ہوگا۔ تو آپ نے پھر حضرت خضر کی اس وصیت کو سائیڈ میں رکھ کر اپنی ماں کو بتایا، ماں بات یہ ہے کہ میں پڑھنے جاتا ہوں اور مجھے حضرت خضر پڑھاتے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جانتے ہو تجھے کیوں پڑھاتے ہیں؟ تجھے معلوم ہے کیوں پڑھاتے ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا بیٹا میں اسی دن کے انتظار میں تھی، پتہ یہ چلا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ کیا قبول کر لی؟ کہا بیٹا اس دن تو تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں پڑھائی کے لیے چلا جاؤں، تعلیم حاصل کر لوں،
تو پھر میں ہر نماز میں دعا کرتی تھی مولا اب تو اتنا کرم کر دے کہ میرے بیٹے کو حضرت خضر سے پڑھوا دے. بیٹا مجھے جو حضرت خضر پڑھاتے ہیں نا وہ جو میں نے ہر نماز میں دعا کی ہے اللہ نے میری دعا قبول کی. تو حضرت خضر آپ کو پڑھاتے تھے. اور ایک دن آیا کہ حضرت خضر نے اپنی جیب میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبایا اور چبا کر کے فرمایا علی نہیں سے کھا لے. اور جیسے آپ نے کھایا اور جب حلق کے نیچے اترا فرمایا علی کا مبارک ہو اللہ نے تجھے اپنا ولی بنا دیا. اللہ نے تجھے اپنا ولی بنا دیا یا مبارک ہو. اور پھر آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ ولایت عطا کیا. یاد رکھیے وہ مرتبہ ولایت عطا کیا ہے جسے آسان زبان میں سمجھا دوں کہ مثال کے طور پر کوئی آئی پی ایس کا امتحان پاس کر لے تو آئی پی ایس میں کیا بولتے ہیں نا ایس پی وغیرہ تو جو امتحان پاس کر لیں گے 10 لوگ تو 10 کی تعلیم برابر ہے کہ نہیں؟ تعلیمی میدان میں درجہ برابر ہے. کوئی اگر 12ویں کلاس پاس کر لے 50 بچے ہوں اور سب 12ویں کلاس کے پاس ہوں تو تعلیم میں تو برابر ہو گئے نا. مگر کسی 12ویں کلاس کے بچے کے اندر جو ہے وہ کسی کو کوئی پوسٹ مل جاتی ہے, کوئی سروس مل جاتی ہے, کوئی اچھا آفس مل جاتا ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مخدوم ماہی اس ولایت پر ہے, اس ولایت پر ہے کہ جس ولایت پر غوث اعظم تھے. یعنی ولایت کا جو درجہ ہے اس ولایت پر ہے. مگر کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت اس درجے کی تھی تو اللہ رب العزت نے انہیں چن کر ان کی ڈیوٹی لگا دی, ایک منصب پر فائز کر دیا, اوصیت پر فائز کر دیا. لیکن منصب ولایت جو درجہ کہلاتا اس درجے پر مخدوم ماہی نہیں, جس درجے پر سلطان الہند ہے خواجہ غریب آباد اس درجے پر مخدوم ماہی نہیں. یہ آپ کو درجے ولایت عطا کیا اللہ رب العزت نے. تو بہرحال لیکن یہاں ایک بات سنیں اچھی طرح سنیں. آخر یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. زمین کے اندر ایک کوٹری کے اندر نظر نہیں آتے. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ گنبد نظر آتا ہے, دروازے نظر آتے ہیں, فانوس جھاڑ جو طرح طرح سے جو سجاوٹ ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کے مزارات اور ان کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے. آج بھی تو سامنے نہیں ہو, اور ان کے وصال کے بعد بھی ہزاروں برس تک اور ہزاروں برس کے بعد بھی ان کے مزار کے قریب سے جو کوئی گزرتا ہے وہ اپنے سر کو جھکاتا ہوا گزرتا ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ کیا بات ہے؟ آخر دنیا کا بڑے بڑے حکمراں ہیں جن کی تاریخ موجود ہے, رہے چلے گئے, بڑا بڑا مضبوط دور رہا, مغلوں کا دور رہا, اپنے ہندوستان میں دیکھ لیا, اور نہ جانے کتنے کتنے بڑے بڑے حکومت والوں کے بادشاہوں کے دور رہے. مگر ان کے سامنے اگر سلامی دی ہے تو تبھی دی ہے جب وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ تخت پر ہیں تب تک سلامی دی گئی. آپ دیکھیں ابھی چند برس پہلے تھے منموہن سنگھ ہی منموہن سنگھ تھے نہیں تھے, آج مودی, ان سے پہلے کوئی اور تھے, ان سے پہلے کوئی اور تھے. لیکن اولیاء کرام کے اندر کون سی تاثیر ہے؟ کیا وجہ ہے آخر کہ یہ من مٹی کے نیچے ہیں, نظر بھی نہیں آتے, مگر جب بھی کوئی ان کے دروازے سے گزرتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ سر جھکاتا کون ہے, آپ یہ پوچھیں کہ سر جھکاتا نہیں کون ہے. ہر مذہب کا سر جھکاتا ہے, امیر جھکاتا ہے, غریب جھکاتا ہے. کیا وجہ ہے آخر؟ ایسی کون سی وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں ان کے پاس جو وہ جوہر ہے جس وجہ سے سر جھکتا ہے وہ ان کی حسین سیرت ہے. ان کی وہ زندگی ہے جو بڑی بہترین زندگی ہے, جو دنیا میں گزاری ہے وہ زندگی ہے ان کی. ان کا ادب ہے جس وجہ سے وہ دنیا میں رہ کر کے ایسے باادب رہے کہ انہوں نے نہ تو رب کے ادب میں کمی آنے دی نہ مصطفیٰ کے ادب میں کمی آنے دی. یہ تھا ان کی زندگی کا مقصد, اور پھر ان کا حسن خلق ہے.
انہوں نے جس بااخلاق طریقے سے زندگی گزاری، یہی وہ ان کا سرمایہ ہے، اور انہی ذاتوں میں سے کہ جن کی سیرت بھی اچھی ہے، جن کا ادب بھی اچھا رہا اور جن کا حسن خلق بھی اچھا رہا، جہاں اور لوگ ہیں انہی لوگوں میں نام ہے مخدوم ماہمی کا۔ یا ایک واقعہ اور سنا دوں گا آپ کو، کیونکہ وقت کی بہت تیزی سے چل پڑا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جب یہ واقعہ میں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں آیا یہاں پہ ممبئی اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو شاید ہندوستان میں کسی اور جگہ نہیں ملا، بلکہ ہندوستان میں نہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر بھی شاید ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ مخدوم ماہمی کا جب عرس آتا ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ ہم عرس اپنے مطلب سے بنا لیں، بھئی میلہ لگے گا، کاروبار اچھا ہوگا، اس سے زیادہ بناؤ، اصل میں عرس کی تاریخ تو یہ پرسوں کو ہے، جس دن وصال ہوتا ہے بدی کا اس کا عرس ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مخدوم ماہمی کا عرس آتا ہے تو سب سے پہلی چادر، اس کو ہم لوگ ممبئی میں خاص طور سے سندل بولتے ہیں، سب سے پہلی چادر جو چڑھتی ہے وہ ممبئی کی پولیس کی طرف سے چڑھتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کسی اور مزار پہ سنا آپ نے ایسا؟ صحیح نہیں سننے میں لگا۔ عقیدت میں چادریں بھیجتے ہیں، خالد سلطان ہند کی بارگاہ میں بھی جاتی ہے، اس دیش کا کوئی بھی پردھان منتری ہو وہ اپنی چادر بھیجتا ہے، اور بھی بھیجتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی صوبے کا یا کسی شہر کا خاص ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک ڈپارٹمنٹ، وہ بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ، اور وہ بھی وہ ڈپارٹمنٹ کہ جس کو پولیس کہتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے چادر چڑھاتا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ وہ پولیس جو ہے وہ کوئی چندہ کرتی ہے آپ سے، ممبئی کی پولیس چندہ بھی نہیں کرتی اس معاملے میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لے کے ایک کانسٹیبل سے، جس کو ہم عملدار بولتے ہیں، اور پولیس کمشنر تک، یہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے بابا مخدوم کے نام سے کچھ نکالتے ہیں۔ بے شک عزیزان محترم، یہی سمجھ لو کہ ہم حق پر ہیں، اہل سنت والجماعت حق پر ہے۔ یہ بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے افسران جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ جاہل نہ سمجھیں، یہ کوئی بے وقوف نہیں ہوتے ہیں۔ ایک اتنے بڑے شہر کا کسی کو کمشنر جب بنایا جاتا ہے تو جانتے ہیں آپ اس کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، وہ ایسی خرافات نہیں کرتا ہے، اور اگر جس کام کو وہ کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس میں کچھ نہ کچھ دم ہے، ثبوت ہے، سند ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ پورا سال اکٹھی کرتے ہیں، بھلے 10 پیسے دیتے ہوں اپنی تنخواہ میں سے، 5 پیسے دیتے ہوں، اور وہ سارا اکٹھا ہو کر جب مخدوم ماہمی کا عرس آتا ہے تو پھر سب سے پہلی چادر اگر کوئی چڑھانے جاتا ہے اور اپنی بندوق کے کانوں پر رکھ کر کوئی اگر سلامی دیتا ہے، فائرنگ کر کے سلامی دیتا ہے، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جو مخدوم ماہمی کو سلامی دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر میں نے پھر کھوج کی اور مطالعہ کیا، اس کو بہت پہلے مطالعہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا پروگرام یہاں جب 2010 کا پروگرام تھا، دوسرے سال کا، تو وہاں کا جو ٹرسٹ ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ نے تقریر تو کری، پچھلے سال بھی کری، اور ہم تو کراتے ہیں، اور کوئی بڑا عالم بچا نہیں ہے جو ہم نے بلایا نہیں یہاں پر۔ تو ان کے ظاہر بات ہے یہاں کا تو سن کے بھائی کون ہوگا جو اتنا دوڑے گا نہیں، لیکن بولے ہم نے آج تک بابا کے نام اور بابا کی تاریخ کیا ہے اور کیا ہے آپ اس پر نہیں سنا ہے آج تک، آپ سنا سکتے ہیں کیا؟ تو میں نے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو پھر میں نے ایک دن پوری تقریر مخدوم ماہمی پہ کی، تو انہوں نے خود برجستہ یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار سنا ہے آپ کی یہ تاریخ۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نہیں بتاتے، ہمیں بتانا چاہیے نا۔ تو یہ پولیس محکمے کی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس میں کیوں پولیس چڑھاتی ہے۔ ایک وقت آیا کہ زیادہ شاید سن مجھے کنفرم نہیں ہو پا رہی ہے، میرے ذہن سے نکلی ہوئی ہے کہ یہاں پر ممبئی میں ڈپٹی کمشنر تھے، ممبئی میں ڈپٹی کمشنر تھے، اور ان کا نام جو تھا وہ نام تھا ان کا ڈاکٹر کاپسے۔ مجھے ویسے یاد نہیں رہتا، اس لیے میں نے نوٹ کیا اس کو تاکہ بتانے میں آپ کو پوری بات سمجھا دوں۔ ڈاکٹر کاپسے جو تھے یہ ممبئی پولیس میں سب انسپیکٹر تھے پہلے،
اور پھر انہوں نے دوران سروس ہی اپنی سروس کے دوران ہی انہوں نے گریجویشن کیا، پھر انہوں نے پوسٹ گریجویشن کیا، اور پھر یہ ڈائریکٹر کی انہوں نے وہ ڈائریکٹریٹ جس کو کہتے ہیں اس کی ڈگری حاصل کی۔ اور ان کا ایک مشغلہ رہا کہ یہ پولیس کے معاملے میں بہت مطالعہ کرتے تھے اور بہت کھوج رکھتے تھے۔ یہ ڈپٹی کمشنر تھے، ان کے جو کمشنر تھے ممبئی کے وہ ایس راما مورتی تھے، ایس راما مورتی یہ کمشنر تھے۔ ایس راما مورتی نے ڈاکٹر کاف سے جو ڈپٹی کمشنر تھے ان سے کہا کہ بھائی تم پولیس کے معاملے میں بہت کھوج کرتے ہو اور تمہارا ریسرچ بہت ہے اور بڑی اسٹڈی کرتے ہو اور بڑی رپورٹنگ کرتے ہو اور تاریخی بات بتاتے ہو، اب میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں، مجھے ایک رپورٹ پیش یہ کرو کہ ممبئی کی پولیس آخر مخدوم ماہمی سے اتنی عقیدت کیوں رکھتی ہے، یہ مجھے آپ رپورٹ دو اس بات کی اور بناؤ تمہاری، کیونکہ تمہاری کھوج اور تمہارا جو ریسرچ ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور تمہاری رپورٹ قابل اعتبار ہوگی، تو ذرا مطالعہ کر کے اور تم نے کیے ہوں گے، مجھے ایک رپورٹ بنا کے دو کہ ممبئی کی پولیس کیوں سلامی دیتی ہے اور کیوں سندل چڑھاتی ہے اور ممبئی کی پولیس کیوں اس طریقے سے کیوں عقیدت رکھتی، کیا وجہ ہے۔ تو ڈاکٹر کاف سے نے اپنی ایک رپورٹ لکھی، وہ رپورٹ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر کاف سے نے رپورٹ تیار کی، انہوں نے لکھا کہ محکمہ جو آثار قدیمہ ہے، جو پرانی ہسٹری ہے اور پرانی عمارتیں کے اوپر جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ جو تحقیق کر کے رپورٹ دیتا ہے، جانکاری رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی طرح یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مخدوم ماہمی ایک کراماتی ولی تھے۔ دوسری بات، جس جگہ آج پولیس اسٹیشن ہے ماہیم کا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ اصل گھر تھا مخدوم ماہیم۔ جو مزار ہے آپ کا وہ گھر نہیں تھا، گھر یہ تھا جو پولیس اسٹیشن ہے۔ اور آج بھی آپ صبح کو تحقیق کر لیں، آپ صبح کو تحقیق کر لیں، آپ پولیس اسٹیشن جا کر کے وہاں کے سپاہی سے، وہاں کے سینئر سے پوچھ لیں، ایک کمرہ بند رہتا ہے پولیس اسٹیشن کا آج بھی، اور وہ کمرہ جو بند رہتا ہے وہ کون سا کمرہ ہے؟ وہ وہی ہے جو مخدوم ماہمی کا اصل گھر تھا۔ اور آج بھی جب عرس ہوتا ہے، مخدوم ماہمی کا جب عرس ہوتا ہے، آپ پرسوں 8ویں جب شب ہوگی نا، تو 8ویں شب کو آپ دیکھ لینا، یا تو عصر کے بعد یا پھر 8 تاریخ کو فجر کے بعد قرآن خوانی ہوگی اس میں۔ ایک مرتبہ دعا کرنے میں بھی گیا ہوں وہاں پر، تو کون کراتا ہے؟ پولیس حملہ کراتا ہے، اور وہ کمرہ بند رہتا ہے، وہ مخدوم ماہمی کا کمرہ ہے، جو اصل جو آپ کا گھر تھا۔ اب یہ رپورٹ میں ڈاکٹر کاف سے نے لکھا، تو انہوں نے جو رپورٹ دی کہ عقیدت کیوں رکھتی ہے یہ بتائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ انگریزوں کا دور تھا، اور انگریزوں کے دور میں پہلی بار ممبئی سے اسمگلنگ شروع ہوئی، یہ جو ناجائز کاروبار تھا یہ پہلی بار شروع ہوا، اور اسمگلر لوگ جب مال لانے لگے تو پھر انگریزوں نے کسٹم چوکیاں بنائی تاکہ لوگوں کی چیکنگ ہو سکے اور مال جو آ رہا ہے باہر سے اسمگلنگ کا، اس پر روک تھام لگائی جا سکے۔ وہ جو کسٹم چوکیاں بنائی، تو اسی طرح کی ایک چوکی ماہیم میں بھی بنائی گئی، جو یہاں کی بندرگاہ تھی، یہاں لوگ اترتے تھے۔ پولیس والے تعینات کیے گئے، نظر رکھی گئی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ماہیم کی جو چوکی تھی اس پر صرف ایک ہی سپاہی تھا، دوسرا اس کا ساتھی بھی نہیں تھا، بس اتفاق تھا یہ کہ وہ اکیلا تھا ڈیوٹی پر۔ اس کسٹم چوکی پر جب اکیلا پولیس والا تھا، رات جب ہوئی تو ایک کشتی آئی، جب کشتی آئی تو اس کشتی میں اسمگلنگ کا مال تھا۔ اس پولیس والے نے جیسی وہ کشتی قریب لگی تو اس پولیس والے نے آواز دیا کہ آپ لوگ ابھی مال کوئی نہیں اتارے گا جب تک کہ میں آن کے چیک نہ کر لوں مال کیا ہے۔ یہ اس کا کہنا تھا۔ انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، گولیاں کم تھی اس دور میں، انہوں نے جب پتھر مارنا شروع کر دیا، وہ اکیلا تھا، گھبرا گیا، وہ کیا کرتا، اس کے دو چار پتھر لگے تو خون بھی نکل آیا، وہ بھاگا۔ اب یہ ڈاکٹر کاف سے جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ بھاگا تو اچانک بھاگتے میں اس نے ہی دیکھا کہ ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ ہے اور وہ آواز دے رہے ہیں کہ میری طرف کو آ جائے۔ یہ پولیس والا بھاگ کر ان کے قریب پہنچا، مگر ان کے پتھر مارنا جاری رہے۔ جیسی پتھر مارتے تھے وہ تو یا تو کوئی اس کے لگتا تھا، کوئی بچ جاتا، لیکن جب ان کے قریب پہنچ گیا وہ بزرگ کے
جس بزرگ نے بلایا سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی دریا کے کنارے جو موجود ہے آگے جہاں مزار شریف ہے، جب ان کے قریب آ گیا تو جو پتھر آتا تھا ادھر سے، وہ جو اسمگلر تھے انہوں نے مارتے تھے، جب پتھر آتا تھا تو لگ بھگ 8 یا 10 فٹ کی دوری سے وہ پتھر یوں ٹل لے گیا کرتا تھا، واپس جاتا تھا، اس لیے واپس لوٹنے لگا اور جا کر کے ان کے لگنے لگا، جب ان کے لگا اور جب وہ زخمی ہوئے تو وہ بھاگ نکلے اور مالوی چھوڑ کے مالوی پکڑا گیا۔ اس سپاہی نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ حیرت زدہ ہوا اور اس نے کہا کہ بابا آپ ہیں کون؟ آپ نے میری اتنی مدد کی اور یہ ہوا کہ پتھر ان کے لگنے لگا۔ تو اس نے یہ کہا، انہوں نے جملے میں لکھا ڈاکٹر کاپسے نے، کہ اس پولیس والے نے یہ کہا کہ ان بزرگ نے یہ کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا ہے مگر پہچان جائے گا میں وہی ہوں کہ جس کو تم سب لوگ مخدوم ماہینی کہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ڈاکٹر کاپسے نے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی کہ ممبئی کی پولیس کی جو عقیدت ہے اور رہے گی ہمیشہ، وہ اسی واقعے سے جو ایک پولیس والے کو بچایا تھا اور پتھر ادھر ادھر اسمگلروں کے لگے تھے جا رہے، یہ ہے سند، یاد رکھیں، جو ممبئی کی پولیس آج بھی مخدوم باہینی کو سلامی دیتی ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے، بلکہ 2-4 ایسے پولیس والے بھی مجھے ملے جنہوں نے یہ بات مجھ سے کی، میں لیبرٹی گیا تھا، وہ ایک سینئر تھے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، بڑی عقیدت تھی انہیں، میرا پروگرام تھا، ایسی بات چیت چلی تو انہوں نے مجھ سے خود یہ کہا کہ صاحب ہم آپ سے بالکل صحیح بات کہتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی کیس پھنس جاتا ہے اور کوئی مجرم ایسا خطرناک ہوتا ہے، ملزم جو ہمیں نہیں مل پاتا اور ہمیں اوپر سے پریشر ہوتا ہے، تو ہم بابا مخدوم کی بارگاہ میں بس جا کر حاضری دیتے ہیں اور وہاں اپنا کیپ ہٹا کر بس سر جھکا کے نکلتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو روحانی، جس کو کہتے ہیں نا روحانی پولیس کمشنر آف ممبئی، وہ مخدوم باہینی، یہ روحانی ہے۔ تو بہرحال یہ مخدوم باہینی ہے جن کا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، نئی بات ملی نا آپ کو، ہاں، تو بس اتنا یاد رکھیے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی تاریخ بھی معلوم کریں، اس سے کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بے شک نسبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مخدوم باہینی بس ایک نام اگر جان لیا تو وہ لذت اور وہ نسبت نہیں ہوگی، بلکہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ مخدوم باہینی کی شان کیا ہے تو یاد رکھیں ان کو کوئی پکڑ کے بھی کھینچے گا تو یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ آج جو ہمارا عقیدے کا معاملہ جو ہل رہا ہے نا اور اشارے میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، جو نوجوان آج ہمارے اشارے میں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، تو پھر جانتے ہیں ان کا حال کیا؟ وجہ تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، کہتے ہیں ہم سنی ہیں، مگر ذرا بھی انہیں کوئی ہلاتا تو وہ ہل کے ادھر پہنچ جاتے ہیں، ذرا بھی ہلاتا ہل کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جس نے صحیح معنی میں اگر اپنے بزرگوں کو پڑھ لیا یا سمجھ لیا یا ان کے مراتب کو سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے کوئی دنیا کی طاقت یا دولت اسے اپنے عقیدے سے ہلا نہیں سکتی۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بزرگوں کے حالات سنیں، اور بزرگوں کے حالات جو آپ کو ملیں گے وہ ایسی محفلوں میں ملتے ہیں، آپ سمجھ گئے؟ ایسی محفلیں ہوتی تھی نا پہلے، دلوں کی دلائیاں ہوتی تھی، ایمان تازہ ہوتے تھے، تو اسی دل کی دھلائی اور ایمان کی تازگی کے لیے ہم نے یہ محفل شروع کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی صاف کرے گا اور ہمارے جو عقائد ہیں اور عقائد اہل سنت والجماعت ہے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم رکھے۔ تو آخری بات اور بتا دوں کہ مخدوم باہینی کے جو دور کے لوگ ہیں، جو آپ کے دور کے لوگ ہیں، ہم عصر جس کو کہتے ہیں، تو یہاں مخدوم باہینی ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہاں مخدوم باہینی ہے ممبئی میں، اور آپ پھر چلے جائیے پورب میں، خاص طور سے اتر پردیش کو، اور اتر پردیش کے اس جگہ یہاں مخدوم باہینی ہے، وہاں مخدوم سمنانی ہے، دونوں ہم عصر ہیں، دونوں ہم عصر ہیں، دونوں کا دور ایک ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مخدوم باہینی کو دریا میں بیٹھ کر حضرت خضر نے پڑھایا، حضرت خضر پڑھاتے ہیں، اور مخدوم سمنانی کو سمنان میں 2 برس حضرت خضر پڑھاتے ہیں۔ اور جب سلسلے کی بات آتی ہے، روحانی سلسلہ جس کو ہم یہ اہل تصوف صوفیانہ سلسلہ کہتے ہیں، تو جب ان کو سلسلہ ملتا ہے مخدوم باہینی کو، تو ان کو بھی سلسلہ اویسیہ ملتا ہے،
ان کو حالت خواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرماتے جا علی اب تو میرا مرید ہے، لوگوں کو مرید کیا کر۔ اور جب مخدوم سمنانی کی بات آتی ہے تو 3 برس تک حالت خواب میں حضرت اویس قرنی پڑھا کر کہتے ہیں مخدوم جا تو بھی اب اللہ کا ولی بن گیا۔ تو 2 ولی ایسے ہیں اس دور میں، ادھر مخدوم سمنانی ہے، ادھر مخدوم ماہمی ہے اور ادھر مخدوم سمنانی ہے، یہ ہم اصل ہیں۔ اسی دور کے سید بندر نواز گیس الدراز گلبرگہ وہ بھی اسی دور کے، سید رسول الدین چراغ دہلوی وہ بھی اسی دور کے، سید بدیع الدین زندہ مدار وہ بھی اسی دور کے، اور بہت سارے علماء اور اولیاء اس دور کے ہیں کہ جس دور میں حضرت مخدوم سمنانی تھے۔ اور یاد رکھیں کئی ہزار کتابیں ہیں ان کے ہاتھ میں لکھی ہوئی، کئی 100 نہیں، کئی ہزار، مگر بدقسمتی سے جو ٹرسٹ پہلے والا لگ بھگ 50-60 برس پہلے کا سنا جو ٹرسٹ تھا اس نے سب برباد کر دی، ساری کتابیں جس کو کہتے ہیں نا ٹیمپو میں اور گاڑیوں میں لدوا کر سب جا کر کے باندرا قبرستان میں دبوا دی، وہاں ختم کر دی، چوری سے ختم کر دی۔ جو کتابیں لکھی ہوئی تھی مخدوم بھائی مجھ جیسے کے پاس، حالانکہ آپ شافعی المذہب ہے، مخدوم سمنانی کا جو شرعی مذہب ہے وہ شافعی ہے، مخدوم سمنانی کی 8 سے 9 کتابیں تو میرے پاس ہیں جو میں نے پڑھی، آج بھی میرے پاس وہ ہیں۔ تو مجھ جیسے آدمی کے پاس ایک چھوٹے سے کم علم والے کے پاس جب 60 کتابیں میرے پاس ہیں تو اندازہ لگائیے کتنی کتابیں ہوں گی، کتنا ذخیرہ ہوگا آپ کا۔ وہ سارا ذخیرہ برباد کر دیا اور ان کی پوری لائبریری خالی کر دی۔ لیکن آج بھی تفسیر رحمانی جو ہے وہ آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ مقام رکھتی ہے کہ اگر کوئی عالم اچھا مانا جاتا ہے تو وہی مانا جاتا ہے کہ اس نے تفسیر رحمانی پڑھی۔ بہرحال آج ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم آپ کے بارے میں تھوڑا ذکر کریں وہ ہم نے ذکر کر لیا، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور برادران اسلام عقیدت رکھیں، اور نوجوانوں بزرگوں سے عقیدت رکھو، ان کے فرمودات کو پڑھو، ان سے محبت کرو، وقتاً فوقتاً ان کی بارگاہ میں جاؤ، مگر جانے کے لیے بھی ادب رکھو، ادب، وہاں جا کر کے تفریح نہ جاؤ، ان کی بارگاہ میں اگر پہنچو تو ایسی پہنچو جیسے کہ کسی زندہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہو، ان کا ادب ملحوظ رکھو، ان سے محبت کرو، کر کے دیکھو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے صدقے میں ان کے ناموں کی برکت سے بہت ساری بلائیں بھی ٹال دیتا ہے، بہت ساری مشکلات بھی حل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور لائٹیں بند شروع کرتے ہیں کرنا، اور انشاءاللہ